مرکزی ادارہ ہے جو کہ آمد و رفت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مسافروں کی مسافت ہو یا پھر سامان کی ترسیل، پاکستان ریلوے سب سے سستا ترین ذریعہ آمد و رفت ہے۔ یہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور خوبصورت مقامات کی سیر بھی کرواتا ہے۔ اگر ہم پاکستان ریلوے کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کراچی میں بندرگاہ بنانے کا کام سب سے پہلے سر ہنری ایڈورڈ نے تجویز کیا۔ اس نے نہ صرف بندرگاہ بلکہ ریلوے کا راستہ بنانے کی بھی ضرورت محسوس کی۔ یہ 1847 کی بات ہے جب سر ہنری سندھ کے کمشنر بن کر آئے۔ اس وقت سندھ کو بمبئی سے ملا دیا گیا۔ سر ہنری نے لارڈ ڈلہوزی سے اجازت لے کر کراچی سے کوٹری سے دریائے سندھ کو پار کرتے ہوئے ملتان اور پھر ملتان سے لاہور تک ریلوے لائن بچھانے کے لیے سروے 1858 میں شروع کروا دیا۔ پہلی مرتبہ 13 مئی 1861 کو کراچی سے کوٹری تک عام لوگوں کے لیے ریلوے لائن کھول دی گئی۔ اسی طرح کئی دوسری شاخیں پشاور سے کراچی، پشاور سے لاہور اور لاہور سے ملتان تک 19ویں صدی کے آخر تک 20ویں صدی کی پہلی چوتھائی میں بنائی گئی۔ 1885 میں ریلوے کی شاخوں کو ملا کر ایک کمپنی سکنڈے پنجاب اور دہلی ریلویز بنا دی گئی جسے انڈین سیکرٹری آف اسٹیٹ نے خرید لیا۔ 1886 میں اس کا نام نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلویز رکھا گیا جس کو بعد میں نارتھ ویسٹرن ریلویز کے نام سے تبدیل کر دیا گیا۔ یہی بعد میں پاکستان ریلوے کہلائی۔ پاکستان ریلوے کا نظام ریاست کے اندر ریاست کے مترادف ہے۔ پاکستان ریلوے ایک ڈپارٹمنٹ ہے مگر اس محکمے کی پولیس اپنی ہے، سکول اپنے ہیں، ریلوے کالونیاں ہیں جہاں بجلی اور واٹر سپلائی کی فراہمی ریلوے کے زیر اثر ہے۔ اس کا ریونیو ڈپارٹمنٹ الگ ہے، یہاں تک کہ اپنی عدالتیں ہیں جہاں ریلوے کے مجسٹریٹ عدالتیں لگاتے ہیں۔ ریلوے کے ہسپتال بھی ہیں، جبکہ مردان میں 251 ایکڑ رقبے پر ریلوے انجن بنانے کا اپنا کارخانہ ہے اور خانے وال میں سلیپر بنانے کی فیکٹری ہے۔ اسی طرح راولپنڈی میں قائم ریلوے کیریج فیکٹری پاکستان ریلوے کی مسافر بوگیوں اور کیریج ویگنز کی تمام ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مغل پورہ ورکشاپ کی ایک اپنی تاریخ ہے اور اس کی کارکردگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ریلوے کو سیاستدانوں کے ساتھ ڈکٹیٹرز نے خوب لوٹا۔ کبھی ایک ہی معاہدے میں پاکستان ریلوے کے 16 ارب روپے کی خطیر رقم کو پانی میں بہا دیا۔ جب اپنے وسائل اور انفراسٹرکچر کو بروئے کار لانے کی بجائے چین سے ناقص انجن منگوائے گئے تو کبھی ایک چینی ٹرین چلانے کے لیے پاکستان بھر کے پلیٹ فارم اکھڑوا کر تعمیر نو میں کروڑوں روپے کمائے گئے۔ رن پٹھانی اور دیگر پلوں کے بار بار گرنے کے شرمناک واقعات رونما ہوتے رہے مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ یہ تو حالیہ دنوں کے واقعات تھے مگر پاکستان ریلوے کو پچھلے 40-50 سالوں سے متعدد ادھورے تجربات سے گزارا جاتا رہا ہے اور یوں اربوں روپے کی قومی دولت کا ضیاع کیا گیا۔ ایران زاہدان سیکشن جس کے ذریعے ترکی تک ریلوے سروس قائم کرنے کا منصوبہ تھا وہ بھی تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ علاوہ ازیں حویلیاں سے چین کے کاشغر تک کی ریلوے سروس کے ناکام اور ادھورے منصوبے شامل ہیں۔ پاکستان ریلوے کو پروپیگنڈا کے برعکس ہمیشہ اوپر سے لوٹا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان ریلوے میں روزانہ 1,78,000 مسافر سفر کرتے ہیں جبکہ ضروریات سے کم ٹرینوں ٹکٹ کے اجراء کے مطابق بوگیوں کے نہ ہونے، ناقص انجنوں کے بار بار فیل ہونے کی وجہ سے ٹرینوں کی تاخیر اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے ذریعے انٹرسٹی روٹس پر 25 لاکھ کے قریب مسافر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح مال برداری کا سب سے بڑا ذریعہ ریل ہونی چاہیے مگر ایسا کبھی تھا، مگر اب اس کی جگہ پرائیویٹ مال بردار ٹرانسپورٹ لے چکی ہیں۔ اس وقت پاکستان ریلوے کی حالت زار یہ ہے کہ یہاں اب کچھ ٹرینوں کی ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے، حالانکہ اس چھٹی والے دن مسافر زیادہ سفر کرتے ہیں۔ ٹرین نہ ملنے کی صورت میں ان کو روڈ ٹرانسپورٹ کا راستہ دکھلایا جاتا ہے۔ ٹرینیں عام طور پر لیٹ ہوتی ہیں، انجن فیل ہوتے ہیں اور مسافر شدید گرمی کے موسم میں بلکتے رہتے ہیں۔ کرائے بے پناہ حد تک بڑھائے گئے ہیں اور بکنگ چارجز علیحدہ سے لیے جاتے ہیں۔ نئی اطلاعات کے مطابق پاکستان ریلوے کی متعدد ٹرینوں سے ایئر کنڈیشنڈ کوچز ختم کر دی گئی ہیں۔ ٹرینوں کے اندر صفائی اور ماحول بہتر نہیں ہوتا۔ ٹرین کے اندر مہیا کی جانے والے کھانے پینے کی اشیاء انتہائی غیر معیاری اور مہنگی ہوتی ہیں۔ ریلوے میں مہیا کیے جانے والے کولڈ ڈرنکس کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ جیلی ہوتے ہیں۔ انہی حالات کے باعث وزیر آباد فیصل آباد سیکشن پر ٹرینوں کی بندش کے باعث حافظ آباد کا تاریخی ریلوے اسٹیشن بھی ویران ہو کر رہ گیا۔ ریلوے اسٹیشن کی حالت زار اب یہ ہے کہ 3 سال قبل مرکزی مسافر خانے کی گرنے والی چھت کو مرمت کرنے کی بجائے ریلوے حکام نے وہاں خطرناک عمارت کا بورڈ آویزاں کر کے اسے ہمیشہ کے لیے تالے لگا دیے ہیں۔
प्लेट फॉर्म पर मुसाफिरों के पीने के लिए न पानी का इंतज़ाम है और न ही कोई वाशरूम है। चंद साल कबल वजीराबाद फैसलाबाद सेक्शन के दरमियान कराची, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी और सियालकोट के लिए 12 से ज़ायद ट्रेनें चलती थीं, लेकिन अब इस सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद होने से न सिर्फ हाफिजाबाद बल्कि वजीराबाद, अलीपुर चट्ठा, सुखेकी और सांगला हिल के हज़ारों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन एक कल्चर की हैसियत रखता था, ट्रेनों के बंद हो जाने से ये कल्चर ख़त्म होता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि रेलवे का सफ़र सस्ता था, जब से ट्रेनें बंद हुई हैं मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वजीराबाद फैसलाबाद सेक्शन पर ट्रेनों को फौरी तौर पर चलाकर मुसाफिरों को सफरी मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। ज़राए आमदोरफ्त की बेहतर सहूलियात किसी भी मुल्क की मईशत और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। बेहतर ज़राए आमदोरफ्त से जहाँ आवाम को सफरी सहूलत मुयसर आती है, वहाँ हुकूमती ख़जाने में भी खातर खा इजाफा होता है। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क के ज़राए आमदोरफ्त में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन बदकिस्मती से बदहाली का शिकार पाकिस्तान रेलवे से जहाँ बहुत सी आवाम सस्ती सफरी सहूलत से महरूम है, तो वहाँ महकमा के रेवेन्यू में भी कमी आ रही है।